السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج جس موضوع پہ ہم بات کرنے والے ہیں وہ ہے کووڈ-19 کی وجہ سے لگنے والا لاک ڈاؤن اور اس کے اثرات۔ جب پاکستان میں پہلا لاک ڈاؤن لگا تھا تو دو کیٹیگریز بن گئی تھی۔ ایک وہ جن کی مالی حالات پر کوئی فرق نہیں پڑا تھا، ان کے چولہے جل رہے تھے اور وہ 3 وقت کا کھانا کھا رہے تھے۔ اب یہ وہ لوگ تھے جن کی سیلریز پہلی تاریخ پر ان کے اکاؤنٹ میں آ جاتی ہیں، جن کو گھر سے باہر نکل کر کام ڈھونڈنا نہیں پڑتا، جن کے اکاؤنٹ میں لاکھوں روپے پڑے ہیں۔ کسی کو سرکاری نوکری ہے تو کسی کا اتنا بڑا کاروبار ہے کہ ساری عمر گھر بیٹھ کے کھا سکتا ہے۔ اور دوسری کیٹیگریز میں وہ لوگ آ جاتے ہیں جو صبح سویرے اٹھ کر گھر سے باہر روزگار کی تلاش میں نکلتے ہیں، جن کو آپ مزدور بھی کہہ سکتے ہیں، ریڑھی والا بھی کہہ سکتے ہیں یا ڈیلی ویجز ورکر کہہ لیں۔ وہ سب اسی امید سے گھر سے نکلتے ہیں کہ آج ہم 4 پیسے زیادہ کما کر اپنے بچوں کو اچھا کھانا کھلا سکیں گے۔ ان کی خواہش بس اتنی سی ہوتی ہے کہ ہمارے بچے پیٹ بھر کے کھانا کھا سکیں، بس ان کو اور کچھ نہیں چاہیے دنیا میں۔ لیکن لاک ڈاؤن کے دوران جب سب کچھ بند تھا تو ان بیچاروں کی زندگی بد سے بدتر ہو گئی تھی، اور سفید پوش آدمی تو کسی کے سامنے ہاتھ بھی نہیں پھیلا سکتا۔ محنت کر کے کمانے والا انسان کبھی بھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا سکتا۔ وہ بھوکا مر جائے گا لیکن کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے گا۔ لیکن لاک ڈاؤن کے دوران اس قدر مجبور ہو گئے تھے کہ انہیں ہاتھ تک پھیلانا پڑا، اپنے لیے نہیں، صرف اپنے بچوں کے لیے۔ انسان خود تو بھوکا رہ سکتا ہے لیکن اپنے بچوں کو بھوکا نہیں دیکھ سکتا، اور اس سے زیادہ تکلیف کی بات کیا ہوگی کہ ایک سفید پوش انسان جس نے ساری زندگی محنت کر کے اپنے بچوں کو پالا، آج وہ مجبور ہو کر کسی کے سامنے ہاتھ پھیلا رہا ہے صرف 2 وقت کی روٹی کے لیے۔ کبھی سوچ کر دیکھیے گا کہ آپ کے گھر میں کھانا نہ پکا ہو اور نہ ہی کوئی امید ہو کہ پکے گا۔ صرف سوچ کر دیکھیں، آپ اندازہ لگا بھی نہیں سکتے اس وقت کیا کیفیت ہوگی ان لوگوں کی۔ گورنمنٹ کی طرف سے کچھ امداد دی گئی لیکن وہ بھی ہر ضرورت مند تک نہیں پہنچی، کچھ تک پہنچی، اور بہت سارے ایسے بھی لوگ تھے جو لائن میں کھڑے رہ گئے پر انہیں 1 روپے کی امداد تک نہیں ملی۔ ان سب باتوں کا اثر ہم پر تب تک نہیں ہوگا جب تک ہمارے اوپر ایسا کچھ بیتا نہیں ہو۔ اللہ نہ کرے کبھی کسی پر ایسا وقت آئے، لیکن جن پر آ چکا ہے ان کے بارے میں خدا را سوچیں۔ لاک ڈاؤن اس بیماری کا علاج یا حل نہیں ہے۔ گورنمنٹ کو چاہیے کہ ایسا سخت قوانین بنائے جس سے ہر پاکستانی SOPs پر عمل کریں، ماسک پہنے اور اپنی بھی اور دوسروں کی بھی حفاظت کریں۔ بڑی مشکل سے ایک لاک ڈاؤن ختم ہوا تھا اور زندگی پہلے کی طرح معمول پر آنے لگی تھی کہ کورونا کی دوسری لہر پاکستان میں آ گئی اور ہمارے اعلیٰ حکام نے دوبارہ لاک ڈاؤن لگا دیا، جس میں سب سے پہلے تعلیمی ادارے بند کیے گئے۔ آپ یقین مانیں صرف تعلیمی ادارے ہی بند ہیں۔ پاکستان میں اس وقت سب کچھ کھلا ہوا ہے، اپنے اپنے شہروں کی بازاریں، شادی ہال، ٹرانسپورٹ، کچھ بھی دیکھ لیں، سب کھلا ہوا ہے۔ یہ تو کچھ نہیں، جلسے تک پاکستان میں ہو رہے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں لوگ ایک جگہ اکٹھے ہو رہے ہیں جہاں کوئی بھی انسان SOPs کو فالو نہیں کر رہا۔ لائیو ٹیلی کاسٹ ہو رہا ہے ان جلسوں کا، لیکن وہاں سب چپ ہیں اور اعلیٰ حکام وہاں پر کوئی اسٹیپ نہیں لے رہے۔ صرف اور صرف تعلیمی اداروں کو ہی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے بار بار، جیسے صرف کورونا اسکول اور کالجز سے ہی پھیلے گی اور کہیں سے نہیں۔ سیفٹی ضروری ہے لیکن اس طرح تعلیمی ادارے بند کرنے سے صرف شاگرد کا ڈگری کا نقصان نہیں بلکہ پورے ملک کا نقصان ہے۔ ہمارے آنے والی نسلوں کو ڈگری تو ملے گی لیکن ان لوگوں میں شعور نہیں ہوگا، اور جیسے کہ اس عظیم انسان نے کہا تھا کہ اگر کسی ملک کو تباہ کرنا ہے تو پہلے اس کی تعلیم کو تباہ کرو، اور یہاں بھی کچھ ایسا ہی سین ہے۔ امید ہے جلدی ہی پاکستان کے حالات بہتر ہوں گے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز اسے شیئر کریں، ہمیں سپورٹ کریں، ہمارے فیس بک پیج کو لائک کریں اور ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔